اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج ہمارا ماہانہ درس قرآن جو ہے اس کا آج سورہ فاتحہ جو ہے اس کا اختتامی جو ہے درس قرآن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے، پیر سید زہیب شاہ صاحب دامت برکاتہ کرسیہ، پری طریقت رہبر شریعت پیر برہان الحق ہاشمی صاحب دامت برکاتہ کرسیہ تشریف لائے، محترم جناب مظہر محمود غزالی صاحب جو کہ نائب صدر ہیں طریق لبیک ضلع ٹوبہ ڈیکسن کے، وہ تشریف لائے، اور بھی کثیر ساتھی جو ہیں وہ تشریف لائے۔ میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اہدنا الصراط المستقیم، پچھلے درس قرآن پہ ہم نے گفتگو کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بتایا گیا تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور تعظیم کیا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے اور عبادت اور تعظیم کو ملا دیا۔ اب کوئی تعظیم بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، تو مشرک ہو گئے۔ تو اس کا فرق بیان کیا تھا کہ بھئی تعظیم اور ہوتی ہے اور عبادت جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر جو ہے اس پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ سے جو ہم مدد مانگتے ہیں یا کسی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، اصل میں وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو مانگتے کیا ہے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی آگے جو ہے مزید جو ہے وہ تفصیل بیان فرمائی۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، اے مالک و مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیں۔ سیدھے راستے کی کیا عطا فرما؟ ہدایت عطا فرما۔ اب سب سے پہلے ہم ہدایت کا معنی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہدایت کے بہت سے معنی ہیں، میں مختصر کروں گا۔ ہدایت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اب اراءۃ الطریق کیا ہے؟ راستے کا دکھانا، اور دوسرا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہ دو معنی ہیں۔ اراءۃ الطریق ہے آپ نے راستہ دکھا دیا، اس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ وہاں کھڑے تھے روڈ کے اوپر، کسی نے کہا کہ جناب ہم نے جامع عرفان القرآن میں جانا ہے، تو آپ نے اسے کہا جناب آپ وہاں سے چلیں اور آگے ایک مسجد آئے گی، مسجد کو آپ کراس کر جانا، کراس کرنے کے بعد جو ہے آگے ایک گیٹ آئے گا، وہ حبیب سٹی کا گیٹ ہوگا، اس کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے تو گلی نمبر 4 آئے گی، اس کے اندر آپ داخل ہوں گے تو پھر آگے جو ہے وہ جامعہ عرفان القرآن آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اراءۃ الطریق ہے۔
آپ نے اسے کیا دکھایا ہے؟ راستہ بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے۔ تو بھئی جو اراءۃ الطریق ہوتا ہے اس میں بھٹکنے کا شائبہ ہوتا ہے۔ آپ نے اسے بتایا، ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی مسجد کے اندر ہی داخل ہو جائے، وہ اسے ہی جامعہ عرفان القرآن سمجھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس گیٹ کے اندر داخل نہ ہو بلکہ وہ سیدھا ہی نکل جائے۔ تو جو اراءۃ الطریق ہے وہ ہے راستہ دکھانا۔ وہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ جو اولیاء کرام ہیں یہ بھی لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں؟ راستہ دکھاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں وہ بھی راستہ دکھاتے ہیں، اور صالحین جو ہیں وہ بھی راستہ دکھاتے ہیں، والدین جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کا کام ہے راستہ دکھا دینا۔ بھئی ہم جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں جو ہے ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو ہم جو ہے اراءۃ الطریق کی بات نہیں کرتے۔ اراءۃ الطریق جو ہے اس میں بھٹکنے کا شائبہ ہوتا ہے، بھٹکنے کا شائبہ ہوتا ہے کہ آپ جو رستے میں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رستے سے بھٹک جائیں، اور بھٹکانے کے لیے ایک ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ موجود ہے۔ شیطان کیا ہے؟ موجود ہے، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے